زندگی بھی کیا خوب ہے۔ ایک پل میں خوشیاں چھین بھی لیتی ہے اور خوشیاں دے بھی دیتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کب کیسے گزر گئی اور کہاں سے چلے تھے اور کہاں پر آ کے رک گئے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک اسٹوری سنا رہی ہوں جو کہ میرے دل کے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد میرے بچے نہیں ہوئے تھے۔ 3 سال تو ایسی غفلت میں نکل گئے تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ میرے پاس نہیں تھے۔ لیکن 3 سال کے بعد جب وہ آ گئے تھے تو اس کے بعد ہر مہینے آس بنتی تھی اور ٹوٹ جاتی تھی، کیونکہ ایک عورت جب تک پوری نہیں مکمل ہوتی جب تک اسے ایک ماں کہنے والا نہ ہو۔ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن ماں کہنے والے لفظ نہیں تھے، تو میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری امی اور میں بہت زیادہ جہاں جو جیسے کہہ دیتا تھا ویسے ہی کرتی تھی، ڈاکٹروں سے لے کے حکیم تلک اور حکیم سے لے کے ملا مولوی تلک میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں میں نہ گئی ہوں، صرف اور صرف اولاد کی خاطر۔ سسرال میں کسی کو اتنا تھا ہی نہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے کیونکہ سب کی اپنی اپنی لائف تھی، اپنے اپنے بچے تھے، اپنی زندگی میں ہر وہ چیز تھی ان کے پاس جو انہیں چاہیے تھی۔ ایک میں ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ نے ہر چیز دی لیکن بہت دیر سے دی، کسمسا کے دی، تل ملا کے دی، یا یہ سمجھ لیجئے آزما کے دی۔ میرے ساتھ کچھ اسی طرح سے میری زندگی نے کھیل کھیلا۔ جب 5 سال ہو گئے شادی کو اور بچے نہیں ہوئے تو لوگ مجھے بانجھ کہنے لگے، کوئی مجھے منحوس کہنے لگا، تو کوئی کہنے لگا مجھے کہ اس کے تو بچے ہوں گے نہیں، کیونکہ میرے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور میری ہائٹ زیادہ لمبی نہیں تھی، اس کے حساب سے بال بہت لمبے تھے، کالے تھے، گھنے تھے، تو ہر کسی کا شک میرے بالوں پہ تھا کہ شاید اس کو جن جنات کا اثر ہے یا ہوا وغیرہ ہے، کیونکہ اس کے بال بہت لمبے ہیں۔ میں یہ سنا کرتی تو مجھے اپنے بالوں سے چڑ ہونے لگی۔ میں نے کہا ایسے بال کس کام کے جو کہ زندگی میں خوشیاں نہ دے۔ میں نے کئی بار اپنے بالوں کو کاٹا، کئی بار میں نے اپنے بالوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ کے پھینک دیا، جبکہ یہ گناہ ہے۔ میں نے کبھی شوقینی میں اپنے بال کھولے بھی نہیں اور نہ ہی کبھی اپنے بالوں کی نمائش کرائی۔ میرے ہمیشہ سے بال پونی ٹائٹ بندھے رہتے تھے، لیکن موٹے اتنے تھے کہ میرا کبھی کبھی سر بھی دکھتا تھا۔ خیر یہ تو تھی بات، لیکن زندگی نے ان بالوں کی وجہ سے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ بہت رویا کرتی تھی، بہت پریشان ہوتی تھی۔ میری امی کو میں جہاں کہہ دیتی تھی نا مجھے وہاں لے جاتی تھی۔ آج یہ جو ننھے ننھے ہاتھ آپ دیکھتے ہیں نا جو اتنے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ سے، ان ہاتھوں کو چھونے کے لیے، ان ہاتھوں کے ساتھ چلنے کے لیے، ان ہاتھوں کو دیکھنے کے لیے میں ترستی تھی، بہت زیادہ روتی تھی۔ جب کسی کے بچے ہوتے تھے تو میں ان سے جا کے کہتی تھی، میں کبھی کسی کے بچے سے جلتی نہیں تھی۔ بہت سارے بچے میری گود میں پلے، اپنوں کے ہی بہت سارے بچوں کو میں نے گودیوں میں لیا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دل کے اندر شیطان آ جاتا ہے نا ان کی ماؤں کے، تو وہ لے جاتی تھی گود میں سے، مجھے میرے گود میں سے بچے لے جاتی تھی، تو میں چپ ہو جاتی تھی، بس اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی کوئی بات نہیں، آج ان کا وقت ہے، شاید کبھی کل کو کبھی نہ کبھی میرا وقت تو آئے گا ضرور۔ اور ہوا بھی کچھ اسی طرح سے۔ جب میرے 5 سال کے بعد 6واں سال لگا، جب بھی بچے نہیں ہوئے، میں نے بہت جگہیں دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، ہر کوئی ایک چیز کہتا تھا سب چیزیں نارمل ہیں، بس اوپر والے کی دیر ہے، لیکن میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ کہ جب ساری چیزیں میری نارمل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہا ہے مجھے چاہیے۔ مجھے ایک ضد تھی، اولاد پانے کی خاطر میں نے ایک ضد بنا لی تھی اپنے اندر کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے، جس کی وجہ سے میں جو جیسا بولتا تھا نا میں ویسا ہی کرتی تھی۔ اگر کسی نے کہہ دیا تم یہ دوائی کھا لو، میں وہ دوائی کھا لیتی، جو کہ کوئی کہتا تم یہاں چلی جاؤ، میں وہاں چلی جاتی، لیکن میں اپنی امی کے ساتھ جاتی تھی، کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو باہر جانے سے بھی روک دیا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم باہر نہیں جانا، جب تک ہمارے بچے نہیں ہوں گے ہم پیسے کس کے لیے کمائیں گے، اتنا پیسہ ہم کیا کریں گے۔ اس ٹائم پہ پیسے تھے، اس ٹائم پہ اچھے پیسے تھے، لیکن میں نے ڈاکٹروں میں بہت ڈالے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کون کتنے پیسے مانگ رہا ہے، بس مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فلاں کے وہاں سے بچے ہو گئے تو میرے بھی یہاں سے ہو جائیں گے، اور میں اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگ جاتی۔ میرے ہسبینڈ بھی کبھی مجھے نہ تو ڈانٹتے تھے، نہ کبھی انہوں نے مجھے کچھ کہا،
نہ کبھی انہوں نے یہ سوال کرا، نہ میری ساس نے مجھے، خیر جو بات ہے، نہ انہوں نے کبھی مجھے کہا۔ لیکن آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ بہت بولتے ہیں۔ کسی محلے میں اگر کسی کے یہاں بچے ہوئے تو اگر مبارکی دینے بھی چلی گئیں یا دیکھنے بھی چلی گئی تو وہ بھی بولا کرتے تھے۔ بہت کچھ سنا، بہت کچھ سہا، خیر کوئی بات نہیں، زندگی ایسی چلتی گئی۔ ایک بار کیا ہوا، ہمارے یہاں پر ہے نا کنڈوں کی نیاز ہو رہی تھی پڑوس میں ہی۔ تو میں نے سن رکھا تھا کہ کنڈوں کی نیاز ہوتی، میں نے کبھی کرے نہیں تھے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں۔ جب انہوں نے نیاز کری تو انہوں نے مجھے خود سے بلایا سامنے سے، کہا کہ تم آ جاؤ اور ہم نے کنڈوں کی نیاز کری ہے تو تم آؤ۔ تو وہ نا ان کے 2 بیٹے تھے ماشاءاللہ سے، آج بھی ہیں، ان کے اللہ پاک اچھا رکھے، ان کی گود بھری بھری رکھے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم دل سے دعا مانگ کے یہ کنڈوں کی نیاز چکھ لو اور پھر اس کے بعد میں نا دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اگر آپ کی گود بھر دے اور ان کی دعاؤں سے بھر جائے آپ کی گود، تو آپ ہے نا پھر اگلے سال کنڈے کرنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے بھی کر لوں گی۔ میں نے دعا کری، میں نے کہا کہ اللہ جن کے بھی نام سے یہ کنڈے بنائے گئے ہیں، رب العالمین تو جانتا ہے اور تیرا رسول جانتا ہے، میں تو نہیں جانتی، مجھے پتہ بھی نہیں ہے صحیح سے۔ رب العالمین اگر میری گود بھر گئی تو اگلے سال میں ان کے نام کے کنڈے کر دوں گی۔ اور جیسا سب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا دل سے دعا مانگنی چاہیے، میں نے اس دن رو کے دل سے دعا مانگی اور وہاں سے نیاز چک کر کے میں گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں وہی نارمل روٹین ہماری پھر سے شروع ہو گئی، بھاگ دوڑ، جانا آنا ڈاکٹروں میں یہاں وہاں۔ وقت گزرا، 5 مہینے کے بعد میں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ میری بیٹی کا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والی ہے۔ 9 سال کا عرصہ اس بیچ میں گزر چکا تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو نا امید ہو جاتی ہیں نا بہنیں اور یہ سوچتی ہیں کہ نئی زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ 9 سال کے بعد جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ جب میری بیٹی میری گود میں آئی، اس بیچ میں بہت کچھ گزرا لیکن میں اس ولاگ میں نہیں بتا سکتی۔ خیر جیسے وقت گزرتا چلا گیا اور پھر وہ سال آیا جب کنڈوں کا اگلا سال تھا، مطلب 1 سال میں نے کنڈوں کی نیاز بولی تھی اور اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول کی مرضی سے اگلے سال ماشاءاللہ میری گود میں بیٹی آ گئی تھی۔ تو پھر میں نے دعا مانگی تھی کہ میں کنڈے کروں گی تو لازمی مجھے کرنے تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں۔ تو میں نے اپنی جو جٹھانی تھی طاہری، ان سے کہا کہ مجھے کنڈے کرنے ہیں اور آپ لوگ کرا کے دو، میں سامان منگا کے دیتی ہوں، کیونکہ میری گود میں بچی چھوٹی تھی تو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ میں، تو پاک ناپاک ہاتھ لگتے ہی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کنڈے بنا کر کے دیے پوریاں اور پھر میں نے ان کے نام سے بھر دی، جیسے مطلب مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسے ایسے دعا مانگو، تو میں نے ایسے ایسے کر کے دعا کری۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ نہیں، مجھے امی کو بلانا چاہیے اور میں امی سے صحیح سے دعا کراؤں۔ پھر میں نے امی کو فون کر کے کہا کہ امی تم جلدی سے آ جاؤ، تو نہا کر آنا۔ امی تو بولے میں نہائی بھی ہوں۔ امی آ گئی اور امی نے آ کے جیسے بخشا جاتا ہے اس طرح سے امی نے سب چیزیں پڑھ کے اور اللہ کے بعد ان کے روح مبارک کو ثواب پہنچا دیا۔ تو اس طرح سے میں نے کنڈے کرے اور پھر اس کے بعد میں نے نا ہر سال میں نے کرے۔ کچھ سال ایسا بھی ہوا بیچ میں رک گئے میرے، لیکن میں نے پھر اس کے بعد میں کنٹینیو کرتی رہی، لیکن آج بھی میں کرتی ہوں۔ لیکن اس کے بیچ میں کیسا ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہم کنڈے کرتے ہیں تو کوئی بھی آتا ہے نا تو یہ کہہ دیتا ہے نا کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھو میں نے تو بولا تھا تو میری تو اللہ نے دعا قبول کری، تو میرے تو دل کے اندر یہ بات ہے۔ اب کسی کی نئی دعا قبول ہوئی تو وہ کیا کر سکتا ہے، تو اسی لیے نا کبھی کسی چیز کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو خیر میں تو ہر سال کرتی ہوں اور میں نے چھوٹی سی نیاز کری ہے آج، تو بس میں نے اس طرح سے 11 پوری کے اوپر ان کی نیاز دلا دی ہے اور باقی کے جو ہے وہ میں جہاں جہاں مجھے دینے ہیں وہاں دے دوں گی۔ تو کہتے ہیں ماننے کے لیے سب کچھ ہے، نہ ماننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دل سے دعا کی رہی اور انہوں نے دل سے میری دعا سنی اور اللہ سے میرے حق میں دعا کری۔ دینے والا اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ کر سکتا، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے ہمارا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم دو مجھے یا میں تم سے مانگ رہی ہوں، میں سیدھا یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے میرے حق میں دعا کر دو۔ میری دعا شاید اللہ تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ میں گناہ گار ہوں، آپ اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے پاک صاف بندے ہو،
تو آپ میرے حق میں دعا کر دو، ولی ہو، اللہ کے نزدیک ہو، جیسے بھی مجھ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولا جاتا ہے میں ویسے ہی بول دیتی ہوں، میں کسی کی کاپی نہیں کرتی، کسی کا سن کے نہیں بولتی، جو میرا دل کہتا ہے میں ویسے ہی بول دیتی ہوں، اور وہی دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے جو بھی مانگو دل سے مانگو، اور یہ سوچ کے مانگو کہ جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو یہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ مت سوچو کہ اس سال نہیں ہوئی تو ہوگی ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ کب کب قبول کر لے، اور جب جب وقت آتا ہے تب تب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو بس یہ میری اپنی آپ بیتی تھی جو میں نے آج آپ سب کے ساتھ شیئر کری۔ یہ مت کہنا کہ یہ کوئی کہانی ہے، یہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے، کیونکہ کہانی تو زندگی کی بہت ساری ہے، پر میں یہاں پہ بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو۔ خیر، زندگی نے تو بہت کچھ مجھے دکھایا۔ چلیے پھر ملیں گے کل کے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔